إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواہ مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق مشفق مربی پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خصوصی طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام پہنچانے کے لیے بہت ساری محنتوں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، اور اسلام سے بڑی کوئی اور نعمت اس دنیا کے اندر نہیں ہے. اگر آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہمارے اوپر اس دنیا کے اندر دو قسم کے حقوق عائد کیے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. حقوق اللہ یعنی خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادتیں ہیں. حقوق العباد یعنی بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور دیگر حقوق کی ادائیگی کرنا ہے. اسلام نے ان دونوں حقوق کو واجب اور لازم قرار دیا ہے تاکہ معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن سکے. محترم حضرات، اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے یا ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سب سے اہم حقوق کون سا ہے، تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ دونوں حقوق اپنی اپنی جگہ پر بہت ہی اہم ہیں. لیکن اگر اخروی اعتبار سے دیکھیں گے کہ ان دونوں حقوق میں جب بندہ کسی طریقے کی حق تلفی کرتا ہے، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد میں، اس کا انجام اگر آخرت کے حساب سے دیکھیں گے تو حقوق العباد بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اگر بندہ اس میں کسی طریقے کی حق تلفی کی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ستاتا ہے، لیکن اس سے معافی نہیں مانگتا ہے،
اور اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کے وہ معافی مانگ رہا ہے، وہ چاہے جتنا رب سے معافی مانگ رہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ جس بندے کو اس نے تکلیف دی ہے اس سے نہ معاف کرا لے، تب تک اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسلام نے ان دونوں حقوق کو ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے، لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ میں ہم تو کسی طریقے کی ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن جب حقوق العباد کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس میں بالکل ننگے نظر آ رہے ہیں۔ ایک انسان جسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر طاقت و قوت سے نوازا، وہ طاقت چاہے جسمانی اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو، اللہ رب العالمین نے مالی اعتبار سے مضبوط بنا دیا، جسم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے طاقت و قوت سے نواز دیا، اس کی پکڑ دور دراز تک ہے، حکومت میں ہے، وہ انسان غریب انسان کو یا کمزور انسان کو ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے وہ انسان اس انسان کے اوپر ستا رہا ہے۔ اگر ایسے انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال آ رہا ہو، ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہو کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے چاہو ستا دو، جب قیامت آئے گی تب دیکھا جائے گا، قیامت تو بہت دور ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن جب رب کی عدالت میں ہم حاضر ہوں گے تو وہاں کسی طریقے کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے۔ رب کی عدالت تو وہ عدالت ہوگی جہاں اللہ رب العالمین جانوروں سے بھی بدلہ دلائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بضرور قیامت کے دن ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری نے بلا سینگ والی بکری کے اوپر بھی ظلم کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنی عدالت میں ان دونوں جانوروں کو زندہ کرے گا اور سینگ والی بکری کے سینگ کو چھین کر کے بلا سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دے دے گا اور کہے گا آج میری عدالت میں تو اس سے بدلہ لے لے۔ جب جانوروں کا یہ حال ہوگا کہ اللہ رب العالمین اپنی عدالت میں جانوروں سے بدلہ دلائے گا، جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں عقل سلیم سے نوازا نہیں، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، شریعت کے کوئی مکلف نہیں ہے، ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا، حلال اور حرام کی تمیز کر سکتے ہیں، شریعت کے مکلف ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر کے رب کی عدالت میں کیسے بچ پائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنی عدالت میں ایک ایسا ترازو لائے گا جس ترازو کے ذریعے سے جب نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی تو کسی کے اوپر کسی طریقے کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ غلام ہیں جو میری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں غصے میں آ کر کے ان کو مار بھی دیتا ہوں، اے اللہ کے رسول بتلائیے کہ قیامت کے دن ان کا اور میرا معاملہ کیسا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے ساتھی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے گناہ کو اور تمہاری سزاؤں کو وزن کرے گا، اگر تم نے ان کے گناہوں کی بنیاد پر برابر سزا دیا ہے تو تمہارا اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، کسی طریقے کا کوئی بدلہ اور کوئی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر تم نے ان کے گناہوں کی بقدر کم سزائیں دی ہیں تو اللہ رب العالمین تمہیں ان سے بدلہ دلائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، رب اپنی عدالت میں جب تمہاری سزاؤں کو اور ان کے گناہوں کو اپنے اس ترازو سے وزن کرے گا، اگر تم نے ان کے گناہوں کے بقدر ان سے زیادہ سزائیں دے دی ہیں تو یاد رکھو رب کی عدالت میں اللہ رب العالمین تم سے بدلہ دلائے گا، یعنی تمہیں سزا دے گا۔ یہ حدیث، یہ باتیں سننی تھی، صحابہ کرام وہ صحابی زارو قطار رونے لگتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمارے پاس غلام ہیں، جھٹلاتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں،
ان گناہوں کی بنیاد پر ہم انہیں سزا دے دیتے ہیں. رب کی عدالت میں یہ سزا بھی اللہ رب العالمین اس کو وزن کرے گا. اگر زیادہ نکلا تو اللہ ہمیں سزا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن ہم ایک ایسا ترازو لائیں گے جس ترازو کے ذریعے سے جب وزن کریں گے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. دنیا کے اندر جو کچھ بھی انسان کیا رائی کے دانے کے برابر نیکیاں ہو یا برائیاں ہو ہم اس کا وزن کریں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے گناہوں کو اور تمہارے سزاؤں کو وزن کرے گا. پھر دیکھے گا یا ان کی غلطیوں کی بنیاد پر تم نے زیادہ سزا تو نہیں دے دی. وہ صحابی اتنا سنا تھا زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس جتنے بھی غلام ہیں میں سب کے سب کو آزاد کر رہا ہوں. نہ میرے پاس غلام رہیں گے نہ میری نافرمانی کریں گے نہ میں ان کو سزا دوں گا. نہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین وزن کرے گا نہ قیامت کے دن اس تعلق سے کوئی حساب دیا جائے گا. یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں قیامت کے دن رب کی عدالت میں اس کا وزن کیا جائے گا. اللہ رب العالمین اگر دنیا کے اندر رائی کے دانے کے برابر کسی کے اوپر ظلم کیا اللہ رب العالمین اس کا بھی حساب لینے والا ہے. عام طور پر اس دنیا کے اندر حقوق العباد میں 3 چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. ایک جان, دوسرا مال, تیسرا عزت و آبرو. اور جس معاشرے کے اندر ان تینوں چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہو یعنی لوگوں کی جان محفوظ ہو, مال محفوظ ہو, عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جاتا ہو وہ معاشرہ پرامن معاشرہ ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں صحابہ کرام کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی ان نصیحتوں میں 3 چیزوں کی حرمت کے بارے میں بھی بتلایا تھا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کی ایک جمع غفیر تھی. نبی نے صحابہ کے سامنے اپنے زبان اطہار سے کہا تھا میرے صحابہ سن لو ان اللہ حرم علیکم دماءکم. اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے ایک دوسرے کا خون, ایک دوسرے کا مال, ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے. جس طریقے سے آج کا دن یہ حرمت والا دن, یہ مہینہ حرمت والا دن, یہ شہر حرمت والا دن ہے, یہ شہر بھی حرمت والا ہے, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال, ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کے عزت و آبرو کو حرام کر دیا ہے. اگر کسی نے عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کی, کسی کے مال کو چھینا, کسی کے خون کو بہایا تو یاد رکھو دنیا کے اندر چاہے جتنا حج کر لو, دنیا کے اندر پوری زندگی نماز ادا کر لو, دنیا کے اندر ہر سال تم رمضان کا روزہ رکھ لو, یہ ساری کی ساری نیکیاں رب کی عدالت میں کام نہ آئیں گی اور برباد ہو جائیں گی اور یہ حقوق العباد میں حق تلفی تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں اتدرون ما المفلس, میرے صحابہ بتلاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مفلس وہ ہے, غریب وہ ہے, قلاص وہ ہے, فقیر وہ ہے جس کے پاس دینار نہ ہو, درہم نہ ہو, مال و دولت نہ ہو, وہ غریب اور فقیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں نماز کو لے کر کے آئے گا, زکات کو لے کر کے آئے گا, ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے رب کی عدالت میں آئے گا. آج
جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، شاید یہ نہیں کہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، لیکن رب کی عدالت میں ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے تو پہنچے گا، لیکن دنیا کے اندر وہ اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دیا کرتا تھا، ہاتھ کے ذریعے سے تکلیف دیتا تھا، زبان کے ذریعے سے گالیاں دیتا تھا، ہاتھ کے ذریعے سے مارا کرتا تھا، ستایا کرتا تھا، غریبوں کے اوپر اتیاچار کرتا تھا۔ یہ سارے کے سارے لوگ رب کی عدالت میں پہنچیں گے، اے اللہ آج کے دن تو مجھ سے اس سے بدلہ دلا دے۔ یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر مجھے گالیاں دیا کرتا تھا، برا بھلا کہا کرتا تھا، مجھے مارتا تھا، مجھے پیٹتا تھا، اے اللہ آج تو اپنی عدالت میں مجھ سے اس سے بدلہ دلا دے۔ رب کی عدالت میں اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے